الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 16 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ زیر بحث ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جب توحید کے علمبردار بن کر اٹھے، ان کی قوم میں، ان کے لوگوں میں، ان کے شہر میں سخت رد عمل ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں شرک کو تہذیبی غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کے ہاں سیاسی غلبہ بھی۔ جب کسی نقطہ نظر کو، کسی مذہب کو، کسی فلسفے کو تہذیبی اور سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے توحید کی دعوت پیش کی۔ یہ اس وقت کی دنیا کے لیے ایک اجنبی دعوت تھی۔ اس سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ مسیحی دعوت ان کے زمانے میں تیسری صدی میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب خود مسیحیوں کے ہاں بھی سیدنا مسیح کی الوہیت کے بارے میں بہت سی بحثیں اسی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھیں جیسے ہمارے ہاں تیسری چوتھی صدی میں صوفیانہ اور فلسفیانہ تعبیرات کے تحت یہ بحثیں اٹھیں، ان کے ہاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی باقاعدہ صورت اختیار نہیں کی تھی۔ یہ باقاعدہ صورت نائسیا کی کونسل میں اختیار کی گئی جو 325 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بہت بعد اس وقت پھر مسیحی عقیدے کو ایک نئی تعبیر دی گئی جس میں سیدنا مسیح کی الوہیت کو بیان کیا گیا، اور جسے یہ پہلے عام تعبیر کے لحاظ سے ابن اللہ کہتے تھے، بلکہ یہود بھی اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے تھے۔ ادبی تعبیر کے لحاظ سے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے تصور کو بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر کے لحاظ سے یہ کوئی قابل اعتراض چیز بھی نہیں تھی، لیکن اب اس کی فلسفیانہ توجیہات ہونا شروع ہو گئی۔ سیدنا مسیح اگر ابن اللہ ہیں تو کس معنی میں ہے؟ کیا فی الواقع ایک ہی جوہر ہے جس سے ان کی تجسیم ہوئی ہے؟ وہ چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان سے بڑے غیر معمولی معجزات، یہاں تک کہ ایک پرندے کی مورت بنا کے پھونکنا اور اس کا زندہ ہو جانا، اس درجے کے معجزات بھی ہوئے۔ تو اس سے سوالات پیدا ہوتے چلے گئے اور نئے نئے تصورات بالآخر اس جگہ پہنچے جہاں 325 عیسوی میں باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ مسیحی عقیدہ اب یہ ہوگا، یعنی وہ عقیدہ جو اس وقت ہم مسیحیوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ابھی یہ صورت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ توحید کی وہ سادہ دعوت جو سب پیغمبروں نے پیش کی ہے وہی لوگوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ بت پرستی کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں یہ اعلان کرنا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، وہ تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، فرشتے اس کے خدام محض ہیں، یہ آسان چیز نہیں تھی۔ چنانچہ رد عمل ہوا جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور رد عمل بڑھتا چلا گیا۔ تہذیبی اور سیاسی غلبے میں
اس کا آخری درجہ وہی ہوتا ہے جب لوگ کسی کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کے لیے یہ شخص یا یہ دعوت اب خطرہ بن رہی ہے، اس سے انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لوگ اس کی بات اگر سننے لگے تو جس طرح کا غلبہ ہم نے تہذیبی سطح پر قائم کیا ہے اس میں رکھنا پڑے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہم نے مذہبی ادارے بنائے ہیں وہ سب زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ جان کے درپے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں شرک کا غلبہ تھا یہی چیز ہوتی تھی۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کسی نقطہ نظر کو، فلسفے کو سیاسی یا تہذیبی غلبہ حاصل ہو جائے تو بالعموم اس کے علمبردار پھر اختلاف برداشت نہیں کرتے۔ اختلاف برداشت نہیں کرتے، اس کے درجات ہیں، کیونکہ سیاسی غلبے میں ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ انتشار صرف معاشرے کی سطح پر نہیں رہے گا۔ اگر لوگوں نے اس شخص کی بات سننا شروع کر دی تو صرف یہی نہیں کہ مذہبی بحثوں میں، علمی گفتگوؤں میں یہ چیز مختلف ہو جائے گی، یہ ہمارے سیاسی نظم کو بھی چیلنج کرے گی، کیونکہ سیاست کا ظہور ہی اس مذہبی فکر سے ہوتا ہے اور وہی اس کی قوت فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کی صورت جب پیدا ہو جائے تو ریاست اور حکومت کی سطح پر بھی بچنے کے امکانات نہیں ہوتے۔ چنانچہ خود مسیحی علماء ان کا جو قصہ بیان کرتے ہیں اس کی تفصیلات میں یہ بیان ہوا ہے کہ بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ تم کیا بات کہتے ہو؟ انہوں نے جب وہی بات جو وہ مانتے تھے بے کم و کاس سامنے رکھ دی تو انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد سزا ہی ملنا تھی، اور اس زمانے میں یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی۔ عدالتوں میں جا کر مقدمے ثابت نہیں کرنے تھے، مذہبی عدالتیں ہوں یا سیاسی۔ خاص طور پر اگر بادشاہ سلامت نے بلا لیا ہے اور یہی طے ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بات نہیں سن رہے تو پھر گردن مارنے ہی کا حکم ہوگا۔ اس 3 دن کی مہلت میں یہ شہر سے نکل گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داعیان حق کو یہ مشکل اس وقت ہی پیش آتی ہے جب مخالفین کا رد عمل اس درجے میں پہنچ جائے، ورنہ اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے کہ لوگ بات نہیں سن رہے، گالی دے رہے ہیں، وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں میں تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی بات کہے گا، خاموش ہو جائے گا، کوئی جواب دے دے گا، اپنی مدافعت کر لے گا، لیکن اگر آپ کا مخالف آپ کی جان لینے کے درپے ہو گیا ہے تو اس میں پھر یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ اس سرزمین کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جن کو ان کے دین کی بات کرنے یا ان کی دین کی بات کی ظاہر کرنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور ان کی لوگ جان کے درپے ہیں تو وہ خاموش ہو کے بیٹھیں گے، اس سے تو دین کی دعوت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کو پھر چاہیے کہ وہ کسی دوسری بستی میں چلے جائیں جہاں وہ اپنی بات اسی واضح طریقے پہ کہہ سکیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ اس میں قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایما ہوا، جیسے کہ نبیوں کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس علاقے یا اس شہر کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کر لیا اور پھر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح کا ایک ایما انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ایک بات ڈال دیتے ہیں۔ ختم نبوت سے پہلے اس کی بعض بڑی نمایاں صورتیں بھی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدہ مریم کے معاملے میں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے معاملے میں۔ تو ایک ایما ہے، یعنی دل میں ایک بات پڑ گئی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات
کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے باطن سے ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اگر وہ اس وقت فلاں اور فلاں فیصلہ کر لے تو یہ تو محض ایما ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک احساس پیدا ہو جانا، اس احساس سے بھی آگے بڑھ کر ایسے لگنا کہ جیسے مجھے تو کہا جا رہا ہے کہ میں اس بستی کو چھوڑ دوں، تو یہاں تک بھی بعض اوقات واقعات ہوئے ہیں، اس میں کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے، لیکن یہ ختم نبوت سے پہلے۔ ختم نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اب اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ خواب میں، رویا میں ہوگی۔ بیداری میں اس طرح کے معاملات اب کسی بھی محسوس سطح پر نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رہنمائی ایما کے طریقے پر وہ تو حاصل ہوتی رہتی ہے انسانوں کو بھی اور تمام مخلوقات کو، لیکن محسوس طریقے سے کوئی آواز آئے، کوئی بات کہی جائے، انسان یہ محسوس کرے کہ اس کو کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، اس طرح کی چیز اب قیامت تک نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اب کوئی ادنا درجے کا التباس پیدا ہو اس کے ساتھ۔ اس پر میں نے لکھا ہے جب یہ موقع آ گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی رہنمائی دی اور اس رہنمائی کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے تو بشارت ہوئی۔ یہ گویا مضمون مقدر ہے۔ اس کے بعد وہ بشارت بیان کی ہے کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت واضح طریقے پر یہ بات ان کے دل میں ڈالی گئی کہ تم لوگ اگر اس جگہ تک پہنچ گئے ہو کہ اب توحید کے معاملے میں تم کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ رہنمائی بھی کر دی گئی کہ فاؤ الی الکہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، جب الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلاں غار میں جا کر پناہ لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا۔ یعنی اس طرح گویا ایما ہوا، ان کے باطن سے ان کو یہ رہنمائی ملی کہ ہمارے پروردگار کی ہدایت بھی اب یہی ہے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیں۔ ایک غار کی طرف رہنمائی بھی ہو گئی اور یہ بشارت بھی مل گئی کہ تم جاؤ، اپنی رحمت کا دامن وہ تمہارے لیے پھیلائے گا اور تمہاری ضرورتیں اب وہ مہیا کرے گا۔ اس طرح کا جو ایما ہے وہ بعض اوقات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دل میں گویا یہ ساری بات آ گئی، یہ ایک احساس کی صورت میں انسان کے پورے وجود پر حاوی ہو گئی اور وہ اطمینان کی ایک کیفیت میں نکل کھڑا ہوا کہ میرا رب میرے لیے یہ راستہ فراہم کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اس پر لکھا ہے یہ اس رہنمائی کا بیان ہے جو انہیں اس مرحلے میں ان کے پروردگار کی طرف سے حاصل ہوئی۔ یہ نازک موقع ہوتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے لیے اب وطن چھوڑ رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ یہ وقت درست ہے، یہاں اب نکل ہی جانا چاہیے۔ وہ روایت اگر صحیح مان لی جائے کہ 3 دن کی مہلت دی گئی تھی، اس میں ان سے کہا گیا تھا کہ غور و فکر کر لو ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی میں وہ کسی وقت اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے اور ان کے باطن سے ایما ہوا، یعنی اندر سے اشارہ محسوس کیا انہوں نے کہ اب قوم کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طرح کے نازک مرحلوں میں یہ رہنمائی اہل حق کو بالعموم حاصل ہوتی رہی ہے۔ یعنی یہ رہنمائی جس طرح میں نے عرض کیا کہ غیر محسوس طریقے سے تو اب بھی حاصل ہوتی ہے، بندے کو اطمینان سا ہو جاتا ہے، اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اسی جانب لے جاتے ہیں، دوست احباب قریبی لوگ وہی مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو دل میں ایک رکاوٹ سی ہوتی ہے لگتا ہے کہ وہ دور ہو رہی ہے، جس طرف جانے کے لیے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یا خیال پیدا ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ رہنمائی ہو رہی ہے،
اور پھر اس طرح انسان وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر وہ محسوس صورت اختیار کر لے، یعنی اسے باقاعدہ احساس ہو کہ مجھے بتایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ ختم نبوت کے بعد اس طرح نہیں ہوتا۔ سیدہ مریم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اس کی مثالیں ہیں، ان کو بھی یہ رہنمائی اسی طرح سے حاصل ہوئی۔ یہ ختم نبوت سے پہلے کسی حد تک محسوس صورت میں بھی حاصل ہو جاتی تھی، یعنی اس کے بہت درجات ہیں، کس درجے میں یہ بالکل غیر محسوس ہے، کس درجے میں یہ احساس کی جگہ تک آ گئی ہے۔ اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعوت کے مخالفین جب داعی کی جان لینے کے درپے ہو جائیں تو اہل حق کے لیے یہی ہجرت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اس سے معلوم ہو گئی کہ انسان اپنی قوم کو کب چھوڑ دے، یہ فیصلہ کب کرنا چاہیے۔ اس نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا دین بیان کیا، لوگوں کے سامنے صحیح بات بے کم و کاست کہی، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رد عمل کی شدت ہے۔ اب اس میں وہ کون سا وقت ہے کہ جب قوم کو چھوڑ کر آدمی دوسری جگہ چلا جائے، یہی اسے کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور باقی بھی پیغمبروں کی دعوت جس طرح ہمارے علم میں ہے یہی بتاتی ہے کہ وہ وقت وہی ہوتا ہے جب لوگ جان کے درپے ہو، یعنی اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا الزام لگا رہے ہیں، یا کوئی بات آگے سے دشنام کی صورت میں کہتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بات کہیے، جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، بہت رہنمائی دی ہے کہ اگر کسی وقت مدافعت کرنی ہے، جواب دینا ہے تو دے سکتے ہو، ورنہ گریز کرو، عفو درگزر سے کام لو، جاہلوں سے اعراض کر کے اپنی بات کہتے رہو، نوبت یہاں تک آ جائے گی اب آپ کو مار ہی دیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اب چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی رہنمائی مل رہی ہے کہ جیسے ہی یہ نوبت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایما ہوا، یعنی ان کے باطن سے ان کو یہ رہنمائی ملی کہ اب تم ان کو چھوڑ دو اور فلاں غار میں جا کر پناہ لے لو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا دامن تمہارے لیے پھیلا دے گا، اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو مہیا فرمائے گا، اطمینان رکھو اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اب وہ خیر وہاں سے نکلے اور وہاں جا کے غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ تو قرآن مجید نے پھر اس کی تصویر کھینچی ہے کہ وہ کیا صورت تھی جس میں وہ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، یعنی غار ایسی جگہ تھا جہاں سے سورج کی گردش اس طرح ہوتی تھی کہ جب سورج کے طلوع کا وقت ہوتا تو وہ غار سے دائیں جانب کو گویا کترا کر نکل گیا ہے، یہ صورت ہوتی، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے اور اس کے صحن میں پڑے ہے، یعنی سورج کی حدت روشنی وہ انہیں حاصل ہوتی ہے جو زندگی کی ضرورت ہے، لیکن نہ براہ راست دھوپ صبح پڑتی ہے اور نہ غروب آفتاب کے وقت پڑتی ہے، دونوں وقت میں ایسے زاویے سے غار واقع ہے کہ گویا سورج وہاں سے کترا کے نکل گیا۔ تو اس طرح حرارت، زندگی، یہ سب تو میسر ہے، اس کا کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچ رہا۔ تو فرمایا یہ غار کی صورت ہے، تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں پڑے ہیں، یعنی غار بڑا غار ہے، کہف کہتے ہی بڑے غار کو ہے، تو اس کے صحن میں وہ اطمینان کے ساتھ جا کے لیٹ گئے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ذالک من آیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے غار کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے باطن سے اس غار کی طرف رہنمائی فرمائی، اسی رہنمائی میں وہ وہاں پہنچے، اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے وہ وہاں جا کر لیٹ گئے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہاں لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے، قرآن میں یہ اس کے استعمال کی بڑی ہی نادر مثال ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے حق کی طرف ہدایت دی، توحید کا شعور دیا۔ انہوں نے اس زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا اور تہذیبی اعتبار سے بھی شرک سوسائٹی پر، معاشرے پر چھایا ہوا تھا اور اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل تھا، حکمرانوں کا مذہب بھی وہی تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے حکمران یا بادشاہ لوگوں کو اپنے مذہب کا پابند رکھتے تھے۔ وہ سیاسی اطاعت کے ساتھ مذہبی اور فکری اطاعت کا بھی مطالبہ کرتے تھے، اس لیے کہ خود ان کے اپنے اقتدار کا جواز بھی ان مذہبی نظریات سے پیدا ہو رہا ہوتا تھا۔ جب مذہب کو اس نوعیت کا یا کسی بھی نقطہ نظر یا فلسفے کو اقتدار اور سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے تو اس میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی دعوت دینا، یہ پیغام پہنچانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس طرح کے حالات میں ان کو حق کو سمجھنے کی بھی توفیق دی، ماننے کی بھی توفیق دی، بیان کرنے کی بھی توفیق دی، اور جب بادشاہ کے سامنے بات کہنی پڑی تو اس وقت بھی انہوں نے ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی۔ یہ سارے مراحل گزر گئے تو یہ ہدایت کے وہ مرحلے ہیں جس میں پہلے حق کا معلوم ہونا ہدایت ہے، پھر حق پر ثبات قدم اور استقامت ہدایت ہے، اور پھر حق پر استقامت کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئے اس میں کیا کرنا ہے اس کی ہدایت ہے۔ تو گویا یہاں ہدایت اپنے آخری مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ اپنے قانون کے مطابق دیتا ہے۔ یعنی جب بندے حوصلہ کر لیتے ہیں، صحیح ارادہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں صحیح بات کے جاننے کی ہدایت حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ استقامت کی ہدایت دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ راہیں بھی دکھاتا ہے کہ آگے تم نے کیا کام کرنا ہے، کیا تدبیر اختیار کرنی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی ہدایت ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے تم کوئی مددگار راہ بتانے والا ہو۔ یعنی انسان جب غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پہلے مرحلے میں وہ حق سے محروم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باطل پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، باطل اس کی ضد بن جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب اس کے اقدامات، اس کی تدبیریں، وہ سب بھی باطل کی طرف ہوتی ہیں۔ تو اس طرح پھر گمراہی سے گمراہی اور ضلالت سے ضلالت نکلتی چلی جاتی ہے۔ غار کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ بتا دیا ہے کہ ایسے غار کا اللہ نے انتخاب کیا اور ان کی اس غار کی طرف رہنمائی کی جہاں وہ موسم کی شدت، گرمی یا اس کے برے نقصانات سے بچ کر رہ سکتے تھے۔ جب سیدنا آدم اور حوا کے پیدا کرنے کا ذکر ہوا ہے تو وہاں بھی دیکھیے، تصویر کھینچی ہے کہ علاقہ ایسا تھا، جگہ ایسی تھی جہاں پر ان کو پیدا کیا گیا کہ جہاں نہ تو اس کی ضرورت تھی کہ گرمی میں آدمی کہاں جائے، درخت تھے، ان کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ اس طرح کی سردی کا موسم تھا کہ جو رہنا ہی ناممکن بنا دے، بلکہ ایک درمیان کی صورتحال تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی پھلوں کی صورت میں فراہم تھا۔ یہی سب سے پہلی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فراہم کی ہے، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست ہوا۔ میں نے لکھا یعنی خدا نے ایسا غار انہیں فراہم کر دیا جس کے اندر ہوا اور روشنی اور حرارت تو برابر پہنچتی، یہ زندگی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہوا اور روشنی اور حرارت تو برابر پہنچتی تھی، لیکن آفتاب کی تمازت کسی طرح راہ نہیں پاتی تھی، یعنی براہ راست دھوپ نہیں پڑتی تھی اس میں، نہ سورج کے طلوع کے وقت نہ سورج کے غروب کے وقت۔ آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ استاد امام لکھتے ہیں اس نے اپنی تدبیر و کارسازی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا غار مہیا فرما دیا جہاں بغیر کسی کاوش کے ان کے لیے ساری ضروریات زندگی فراہم تھیں، اور معلوم ہوتا کہ سورج بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ادب و احترام سے گزرتا ہے کہ ان کی خدمت کی انجام دہی کا شرف تو حاصل ہو، لیکن ان کے آرام و سکون میں کوئی خلل واقع ہو۔ یہ گویا اللہ نے ان کے لیے اہتمام کر دیا۔ اس کے لیے یہ کہا ہے
کہ یہ اللہ کی بڑی غیر معمولی نشانی تھی جو ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ اللہ نے اس طرح ان کی ہدایت فرمائی۔ اس موقع پر جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، یہ رہنمائی ان نوجوانوں کے لیے گویا اللہ کی ایک بشارت بن گئی کہ جب میں نے اس سے پہلے اپنے بندوں کے لیے یہ اہتمام کیا ہے تو تم بھی حوصلہ رکھو، تمہارے لیے بھی ایسا ہی اہتمام ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے بھی ایسی جگہ فراہم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پھر وہی ہوا کہ ایک وقت ایسا آ گیا جس میں لوگوں کو ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے بھی اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار، راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ یہ بات کہ اپنے قانون کے مطابق یہ ہر جگہ مقدر ہے، چنانچہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ گمراہ وہی کیے جاتے ہیں جو اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں گمراہی کے سزاوار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کارناموں کے نتیجے میں اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں گمراہی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی گمراہی کے راستے پر ان کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اب اسی منظر کو مزید آگے واضح کیا ہے کہ وہ جا کے وہاں سو گئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو باہر سے دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں، یعنی باہر سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اس زاویے سے وہ نظر آتے تھے، تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی یہ اہتمام بھی ہماری طرف سے ہوتا تھا تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس طرح سونے سے۔ اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا، یعنی اس سے وہ منظر ایسا بن گیا کہ جیسے ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، اور باہر کتا ہے، تو گویا زندگی کا ایک احساس چاروں طرف تھا۔ تو یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کے بارے میں بھی جو مسیحی روایت ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب وہ بستی سے نکلے تو اس وقت ایک کتا ان کے ساتھ لگ کے بھاگنا شروع ہو گیا، اور وہی کتا تھا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں چونکہ ہمارے پاس مسیحی روایت ہی ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پہلے سے ان کا کوئی پالتو کتا تھا جس کو وہ ساتھ لے کے آئے، یا راستے میں ان کے ساتھ ہو لیا، بہرحال وہ ان کے ساتھ تھا، اور اس نے غار کے باہر آ کر ہاتھ پھیلا دیے اور بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ یہ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مردے پڑے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، زندگی کا احساس ہوتا تھا دیکھنے والوں کو۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ پھر ہم نے ایک مزید اہتمام یہ کیا کہ اگر تمہاری نظر کہیں ان پر پڑ جاتی، ظاہر ہے لوگ گزرتے بھی ہوں گے کہیں وہاں سے، تو اگر آدمی دیکھتا تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی لوگوں کے لیے گویا ایک وہ ذرا خوفناک سا منظر بھی بن گیا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اس طرح کی صورتحال بھی ہم نے پیدا کر دی۔ اس پر میں نے لکھا یہ اس انتظام کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرمایا۔ برسوں اب انہوں نے اس غار میں سونا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ گزرنے والوں سے قافلے بھی جہاں تہاں سے آتے رہتے ہوں گے، اس طرح کے غاروں میں لوگ پناہ بھی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ وہ سلا دیے گئے، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے فرشتے انہیں پہلو بدلواتے رہے، اور ان کے گرد و پیش ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ پر اسرار سے لوگ، یعنی ایک اسرار کی کیفیت جیسے ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی، شاید چور، ڈاکو، راہب، سنیاسی یا جنات ہیں، یعنی ایسی فضا بن گئی کہ آدمی دیکھے تو اس کے ذہن میں یہی خیالات پیدا ہوں۔ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ذرا دم لینے کو لیٹ گئے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھا ہے گویا پہرا دے رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
تو اب اس کا امکان بھی ختم ہو گیا کہ کوئی قریب آئے یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پہلے بیان کیا کہ آفتاب کی حدت سے ہم نے ان کو کس طرح بچایا، لیکن اس کی روشنی اور حرارت ان کو پہنچتی رہی۔ پھر یہ کہ ان کے جسم کو خراب ہونے سے کیسے بچایا، فرشتے ان کے پہلو بدلواتے رہے اور ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ اس پورے ماحول پر ایک دہشت طاری کر دی جو دیکھتا بھاگ کھڑا ہوتا۔ یہ صورتحال فرمائی۔ اب پیچھے اگر آپ دیکھیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ تم نکلو، جا کر پناہ لو، میری رحمت اپنا دامن پھیلائے گی اور تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس شان سے اس نے پورا کیا۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر